السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے علم الاصوات کی تکمیل کے بعد آج ہم شروع کر رہے ہیں علم الصرف والنحو۔ اس باب کو شروع کر رہے ہیں، یہ مثالوں کے ساتھ ان تمام اصطلاحات کی وضاحت کریں گے کہ کلمہ کی اقسام کون کون سی ہیں، اسم، فعل، حرف، ان کی تعریف مثالوں کے ساتھ کریں گے۔ اسی طرح تذکیر و تانیث کی تعریف مثال کے ساتھ، مؤنث کی تعریف اور پھر مؤنث کی جو اقسام ہیں، مؤنث لفظی، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی اور مؤنث معنوی ہے ایک پانچویں قسم ہے مؤنث لفظی و معنوی، دونوں اکٹھے ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جملہ مفیدہ کے اجزاء اور اس کی تعریف، اسم کی علامات اور ان کی تعریف، فعل کی علامات اور ان کی تعریف۔ تو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے، یہ علم الصرف والنحو کا ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ تو آئیے کتاب پر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف والنحو کے حوالے سے یہ پہلا لیکچر ہے۔ پہلا سوال ہے، تنقسم الکلمۃ الی ثلاثۃ اقسام۔ کلمے کی اقسام بیان کی جا رہی ہیں کہ کلمہ تین قسم پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہاں نیچے اس کی اقسام بھی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ کلمے کی یہ تین قسمیں ہیں۔ للکلمۃ اقسام، دوسرے نمبر پہ ہے للکلمۃ اقسام منہا الاسم والفعل کلاہما صحیح۔ یہ دو ہو گئے۔ تیسری قسم یہاں نیچے الگ لکھی ہوئی ہے، للکلمۃ اقسام منہا الحرف۔ یعنی انسان جب بات کرتا ہے تو وہ زبان سے جو کچھ نکالتا ہے اسے لفظ کہا جاتا ہے۔ پھر لفظ کی آگے دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، مفرد اور مرکب۔ تو مفرد کی پھر تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، اسم، فعل اور حرف، جسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کی پھر تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ ہم نے پڑھی ہیں۔ آگے یہاں پہ یہ اسم، فعل، حرف کی تعریف آ رہی ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ ہے اسم کی تعریف، الکلمۃ التی دلت علی ذات او معنی ولم تدل علی زمن تسمى الاسم۔ ایسا کلمہ جو اپنی ذات یا معنی پر دلالت کرے، یعنی ایسا کلمہ جو کوئی نہ کوئی مطلب رکھتا ہو، یعنی کوئی ایسی آواز جو منہ سے نکلے اور وہ مطلب رکھتی ہو، تو اور پھر ایک اور شرط ہے ولم تدل علی الزمن، اور وہ مطلب رکھتی ہو لیکن وہ کسی زمانے کی طرف اشارہ نہ کرتی ہو، یعنی وہ مطلب رکھتی ہو تو کسی زمانے کے ساتھ خاص نہ ہو، ماضی، مستقبل یا مضارع میں، ماضی، مستقبل یا حال میں کسی ایک کے ساتھ اس کا متعلق ہونا لازمی نہ ہو، تو وہ ایسی چیز اسم کہلاتی ہے۔ جیسے کتاب، اب کتاب جو ہے یہ اس چیز کے ساتھ متعلق نہیں ہے کہ وہ کس زمانے میں، کتاب پچھلے زمانے میں، کتاب حال میں یا کتاب مستقبل میں۔ تو کتاب مطلقاً ایک لفظ ہے، منہ سے بولا جاتا ہے، اور یہ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے کہ کتاب کسے کہا جاتا ہے، جس کے اوراق ہوتے ہیں اور ایک خاص شکل ہوتی ہے جو سننے کے بعد ذہن میں آ جاتی ہے، تو ایسی چیز کو اسم کہا جاتا ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ یہ اسم کی تعریف ہوگی۔ آگے یہاں اسم کی مثالیں دی گئی ہیں، الحائط، خالد، الصدق، هذه امثلہ۔ تو اسم، یہ اسم کی مثال ہے، حائط یہ احاطہ سے ہے، دیوار وغیرہ، یہ خالد یہ نام ہے کسی انسان کا، الصدق یہ بھی اسم کی ایک قسم ہے لیکن یہ کسی حیوان ناطق یا غیر ناطق کا نام نہیں ہے، یہ دوسرا اسم ہے۔ آگے اس کی اقسام آ رہی ہیں، وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے فعل کی تعریف، الکلمۃ التی دلت علی معنی وزمن تسمى الفعل۔ اسم کی تعریف جو اپنے معنی پر دلالت کرے لیکن زمانے پر دلالت نہ کرے۔ فعل وہ جو معنی پر بھی دلالت کرے اور زمانے پر بھی دلالت کرے، اس کے اندر زمانہ بھی پایا جائے، یعنی فعل کہتے ہیں کسی کام کے ہونے یا کرنے کو۔ اب جو بھی کام ہوگا وہ یا گزرے ہوئے زمانے میں ہوگا، یا اب ہو رہا ہے یا آگے ہوگا،
تو ضرور بضرور فعل جو ہے، کام جو ہے، وہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ منسلک ہوگا، ماضی، حال یا مستقبل۔ جیسے فعل کی مثال دخل، وہ داخل ہوا، اب یہ ماضی ہو گیا، وہ داخل ہو رہا ہے، وہ داخل ہوگا۔ یہ دخول جو ہے یہ کسی نہ کسی زمانے کے ساتھ منسلک ہوگا، تو اس لیے فعل کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنے معنی پر دلالت کرے اور ساتھ کسی زمانے پر دلالت کرے کہ یہ فعل وقوع کب ہو رہا ہے، کس زمانے میں ہو رہا ہے۔ یہ فعل کی تعریف ہوگی۔ اس کے بعد ہے کل کلمۃ لا تدل علی معنی کامل الا مع غیرها تسمى۔ یہاں حرف کی تعریف کی جا رہی ہے کہ حرف کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کلمہ جو اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، مکمل دلالت نہ کرے، الا مع غیرها، مگر کسی اور کے ساتھ جب ہو تب وہ دلالت کرے۔ یہاں یہ تعریف ہے حرف کی۔ کیا مطلب حرف اپنے معنی پر یعنی دلالت نہ کرے؟ مطلب مکمل دلالت نہ کرے۔ تو جیسے حرف من ہو گیا، من کا مطلب سے، یا عن ہو گیا، اس کا مطلب کے بارے میں۔ تو اب یہ کے بارے میں یہ لفظ اگر کوئی کہا جائے اکیلے میں، یا من، فقط من کہا جائے، سے، تو یہ اتنا تو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سے کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف سے، لیکن کس سے، کہاں سے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی معنی تو دے رہا ہے لیکن کامل معنی نہیں ہے۔ جہاں ہم عن کہتے ہیں، عن کا مطلب ہے کے بارے میں۔ اب لفظ کے بارے میں صرف اکیلا لکھا جائے یا بولا جائے تو اس کا یہ تو سمجھ آ رہا ہے کہ کے بارے میں، کس کے بارے میں، کہاں کے بارے میں۔ تو یہ بات سمجھ تب آئے گی جب یہ مع غیرہا کسی اور کے ساتھ یہ منسلک ہوگا، اکیلے میں یہ کامل معنی نہیں دے سکتا۔ تو یہ حرف کی تعریف ہو گئی۔ اس کے بعد ہے ينقسم الاسم باعتبار التذکیر والتانیث الى قسمین، کہ اسم مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یعنی اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا وہ مؤنث ہوتا ہے۔ پھر وہ مذکر کی آگے اقسام ہیں، مؤنث کی بھی اقسام ہیں، وہ آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے للاسم المؤنث انواع منها لفظی و معنوی، لفظی و مجازی، کلها صحیح۔ یہاں پہ یہ تین اقسام بیان کی گئی ہیں، لفظی اور معنوی یہ ایک قسم ہے، لفظی یہ دوسری قسم ہے، مجازی یہ تیسری قسم ہے۔ اس کی بعض جگہ پہ 5 قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ لفظی کو الگ کیا جاتا ہے، معنوی کو پھر الگ کیا جاتا ہے، اور ایک اور قسم اس میں ایڈ کی جاتی ہے حقیقی۔ تو یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہیں پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظی و معنوی، لفظی بھی ہو اور معنوی بھی ہو، یہ ایک ایسی قسم ہے، یہ اکٹھے بھی ہوتی ہے، اور لفظی کی الگ تعریف بھی ہوتی ہے، معنوی کی الگ بھی ہوتی ہے۔ تو مؤنث لفظی و معنوی، یہ کون سا مؤنث کہلاتا ہے؟ یہ ایسا مؤنث جس میں مؤنث کی ظاہری علامت بھی پائی جائے اور معنوی طور پر بھی وہ مؤنث ہو۔ یعنی مؤنث کی جو ظاہری علامات ہیں ان میں سے معروف علامات جو ہیں وہ تائے تانیث آخر میں گول تا ہو، یا جو آخر میں تائے ممدودہ مقصورہ ہوتی ہے، حبلا ہو گیا، جس طرح کبرا ہو گیا، اس طرح کا نام ہو۔ تو یہ معروف جو ہے ان میں سب سے زیادہ معروف تائے تانیث جو ہے مدورہ گول تا جو آخر میں آتی ہے۔ تو لفظی اور معنوی ایسا مؤنث جس میں مؤنث کی ظاہری علامت بھی پائی جائے وہ لفظی ہو جائے گا، اور معنوی طور پر بھی مؤنث ہو، جیسے مثال کے طور پر فاطمہ یا جویریہ۔ اب یہ جویریہ یہ یا فاطمہ، ان کے آخر میں جو تا ہے یہ تائے مدورہ ہے، یہ ان کی ظاہری علامت ہے۔ معنوی علامت کس اعتبار سے ہے؟ معنوی علامت اس اعتبار سے ہے کہ یہ نام ہی کسی مؤنث کا ہے، کسی فیمیل کا نام ہے، تو وہ سنتے ہی یا دیکھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ ظاہری اعتبار سے اس لیے مؤنث ہے کیونکہ آخر میں تا ہے، اور معنوی اعتبار سے اس لیے مؤنث ہے کیونکہ یہ معنی ہی کسی مؤنث یا فیمیل مرد عورت کی جو ہے
اس کے اوپر دلیل دے رہا ہے کہ یہ عورت کا نام ہے۔ یہ ہو گیا لفظی اور معنوی۔ اس کے بعد ہے صرف لفظی، کہ وہ اسم جس میں علامت تانیث تو پائی جائے لیکن وہ اسم ہو مذکر، معنوی طور پہ وہ مؤنث نہ ہو، وہ لفظی طور پہ فقط مؤنث ہو لیکن معنی میں وہ مذکر ہو، ایسا اسم مؤنث بھی موجود ہے جسے لفظی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے حمزہ یا طلحہ یا اسامہ۔ اب یہ نام سارے معنوی طور پہ مذکر ہیں۔ اسامہ اگر کہا جائے تو معنی یہی سمجھ آتا ہے کہ کسی لڑکے کا نام ہے، یا حمزہ کہا جاتا ہے معنوی طور پہ یہ سمجھ آتا ہے کسی لڑکے کا نام ہے، لیکن لفظی طور پہ حمزہ کے آخر میں گول تا ہے، اور اسی طرح اسامہ کے آخر میں یا طلحہ کے آخر میں گول تا ہے، تو یہ لفظی مؤنث ہے۔ اس کی تعریف یہ ہم نے پڑھ لی ہے کہ الاسم المؤنث اللفظی وہ ہو گیا جس میں علامت تانیث تو پائی جائے لیکن وہ نام کسی مذکر کا ہو۔ تیسرے نمبر پہ ہے مجازی۔ مجازی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ مؤنث جو پیدا نہ ہو اور نہ ہی وہ انڈے سے نکلے تو وہ مؤنث مجازی ہوتا ہے۔ جیسے اشیاء کے نام ہو گئے، جمادات کے نام ہو گئے، یہ جس طرح مدرستن یا قراستن۔ اب یہ قراسہ یا مدرسہ یہ پیدا نہیں ہوتا کسی حیوان سے یا انسان سے، نہ ہی یہ کسی حیوان کے انڈے سے نکلتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مجازی کی پھر دو قسمیں ہیں۔ ایک مجازی ہوتا ہے جو حقیقی معنی رکھتا ہے جیسے یہ مدرسہ، اور دوسرا مجازی ہوتا ہے سماعی، جیسے دار ہو گیا، ارض ہو گیا۔ تو یہ دار اور ارض یہ بھی انڈے سے نہیں نکلتے، نہ ہی یہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ مؤنث سماعی ہیں، چلے آ رہے ہیں شروع سے ہی۔ دار کے اندر کوئی لفظی علامت بھی نہیں ہے مؤنث کی، لیکن یہ مؤنث ہے اور مجازی سماعی مؤنث ہے، تو یہ مجازی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں حقیقی مؤنث، یہاں پہ موجود نہیں ہے لیکن وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ہر وہ مؤنث جو پیدا ہو یا انڈے سے نکلے۔ یہاں پہ مجازی وہ جو پیدا نہ ہو اور نہ ہی انڈے سے نکلے، جس طرح جمادات یا دیگر اشیاء کا نام ہے جو میں نے ابھی مثال دی کراسہ وغیرہ۔ تو حقیقی وہ جو پیدا ہو یا انڈے سے نکلے، جس طرح امراتن عورت ہو گئی، یا بقرتن گائے ہو گئی، یعنی جن چیزوں کا مذکر موجود ہو۔ یہ بھی ایک تعریف کی جاتی ہے کہ حقیقی مؤنث وہ ہوتا ہے جس کا مذکر موجود ہو، یعنی وہ جو پیدا ہوگا ضرور بضرور وہ کسی مؤنث سے پیدا ہونے والی چیز جو ہے اس کا مذکر لازمی ہوگا، یا انڈے سے نکلنے والی کوئی بھی جاندار چیز ہے، جانور ہے، تو اس کا مذکر لازمی ہوگا، تو یہ مؤنث حقیقی ہو گیا۔ یہ اس کی مثال بھی ہم نے پڑھ لی، بقرہ اور امرأہ۔ تو یہ مؤنث کی جو ہے انواع ہیں، اقسام ہیں، یہ ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ہے ينقسم الاسم باعتبار التعریف والتنکیر الى قسمین، کہ اسم تعریف و تنکیر کے اعتبار سے دو قسم۔ تعریف سے مراد کیا ہے؟ معرفہ، اور تنکیر سے مراد نکرہ۔ یعنی اسم جو ہے کبھی کبھی معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ ہوتا ہے۔ معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ معروف چیز کا نام ہوتا ہے کبھی، جو اور کبھی کبھی ایسی چیز کا نام ہوتا ہے جو معروف نہیں ہوتی، جیسے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے آگے کچھ علامات ہیں کہ کون سی چیز معرفہ ہے اور کون سی چیز نکرہ ہے۔ بہرحال یہ معرفہ اور نکرہ کی دو اقسام ہیں۔ اس کے بعد ہے للجملة اقسام منها اسمیت و فعلیت کلاہما۔ جملہ کی کچھ اقسام ہیں، یہاں پہ یہ دو بیان کی گئیں کہ اسمیہ اور فعلیہ، کلاہما یہ دونوں ٹھیک ہیں، صحیح۔ یہ جملہ اسمیہ اسے کہا جاتا ہے جو جملہ اسم سے شروع ہو، اور فعلیہ اسے کہا جاتا ہے جو جملہ فعل سے شروع ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ہی جملے کو اگر ہم اسمیہ اور فعلیہ بنا لیں، جیسے ضرب زید، تو یہ زید نے مارا، ضرب فعل ہے، زید اسم ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ زید ضرب، کہ زید نے مارا، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا۔ یعنی جب پہلے اسم آئے گا تو وہ اسمیہ ہوگا، اگر پہلے فعل آئے گا تو وہ فعلیہ ہوگا۔
اس کے بعد ہے یتکون الکلام او الجملۃ المفیدۃ من اجزاء کل جزء منها یسمى کلمۃ. یہ جملے کی آگے تعریف کی جا رہی ہے کہ یتکون الکلام، جملے کو کلام بھی کہا جاتا ہے، او الجملۃ المفیدہ من اجزاء، کہ کلام یا جملہ مفیدہ جو ہے وہ اس کے اجزاء بتائے جا رہے ہیں کہ من مفیدہ کے اجزاء جو ہیں کل جزء منہا یسمى، ان میں سے ہر جز کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلمہ. جملہ جو ہوتا ہے یہ کلمات پر مشتمل ہوتا ہے. یہ اسم جو حرف یا فعل جسے ہم نے پیچھے پڑھے ہیں یہ ایک ایک الگ الگ مفرد ہوتے ہیں. پھر آگے مرکب آتا ہے تو مرکب وہ جملہ ہوتا ہے. تو جملہ دو کلموں پر مشتمل ہوتا ہے یا دو سے زیادہ پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کلمہ لکھا ہوا ہے تو یہ اس کا جو جز ہوتے ہیں ان جز میں سے ایک کو کلمہ کہتے ہیں، پھر دوسرے کو الگ دوسرا کلمہ کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کلام یا جملہ مفیدہ جو ہے اس کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان میں سے ہر جز کو کلمہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے الکلمۃ ہی اللفظ المفرد الدال علی معنی. کلمے کی پھر تعریف کی جا رہی کہ کلمہ کیا ہے. وہ کلمہ یعنی مفرد کی تعریف کی جا رہی، مفرد ہو یا کلمہ. یہ لفظ المفرد، کلمہ وہ اکیلا لفظ ہے، وہ مفرد لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، یعنی جو ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، ایک لفظ پر دلالت کرتا ہے، وہ مفرد ہے. وہ فعل ہو، اسم ہو یا جو بھی ہو، اگر وہ ایک پر دلالت کرتا ہے تو وہ مفرد کہلائے گا. اور جملہ جو بنتا ہے وہ دو سے بنتا ہے، دو مفردات جمع ہوں پھر وہ مرکب بن جاتا ہے، یا تین یا اس سے زیادہ. اس کے بعد ہے للاسم علامات تمیزه من غیرہ فاذا قبلت الکلمۃ علامة واحدة منها او اکثر كانت اسما فمنها الجر بالحروف. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسم ہے اس کی کچھ علامات بتائی جا رہی ہیں کہ اسم کی علامات جو ہیں تمیزہ من غیرہ، جو اس اسم کو دوسری چیزوں سے الگ کرتے ہیں، غیر سے مراد فعل یا حرف سے الگ کرتے ہیں. فاذا قبلت الکلمۃ، جب کلمہ علامۃ واحدہ کسی ایک علامت کو قبول کر لے، وہ جو اسم کی علامات ہیں جو اس کو فعل اور حرف سے الگ کرتی ہیں، اگر وہ کسی ایک کو قبول کر لے، منہا او اکثر یا ایک سے زیادہ کو، کانت اسمن تو پھر وہ اسم بن جائیں گی. فمنہا الجر بالحروف، ان علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حرف کے ساتھ جر اسم کے اوپر داخل ہو، یعنی اسم سے پیچھے کسی کلمے کے پیچھے حرف لگ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کلمہ اسم ہے. مثال کے طور پہ من الکتاب، تو من یہ جو حروف جارہ ہیں یہ فعل کے پیچھے یا حرف کے پیچھے نہیں لگتے، یہ اسم کے پیچھے لگتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ایک علامت بتائی جا رہی ہے حروف جر، یعنی جس کلمے کے پیچھے حرف جر آ جائے وہ کلمہ اسم ہے، کیونکہ یہ اسم کی علامت ہے. اس کے بعد ہے پھر آگے دوسری علامت بتائی جا رہی ہے اسم کی، للاسم علامات تمیزه من غیرہ فاذا قبلت الکلمۃ علامۃ واحدۃ منها او اکثر كانت اسما فمنها، کہ اسم کی کچھ علامات ہیں جو اس کو اس سے ممتاز کرتی ہیں، الگ کرتی ہیں. تو وہ جب بھی اس کسی ایک علامت کو قبول کر لیتا ہے تو وہ، یا دو کو قبول کر لیتا ہے تو وہ اسم بن جاتا ہے. ان میں سے ایک ہے دخول الف لام علیہ، کہ اس کلمے کے اوپر اگر الف لام داخل ہو جائے، پیچھے ہم نے پڑھا حرف جر داخل ہو جائے تب بھی وہ اسم ہے، اگر الف لام داخل ہو جائے تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسم ہے. آگے پھر علامت بتائی جا رہی ہے اسم کی، اسم کی علامت یہاں پہ یہ بتائی جائے دخول حرف الندا، کہ ایسا کلمہ جس کے اوپر حرف ندا داخل ہو جائے، جس سے پیچھے
وہ الف لام جس طرح الکتاب ہو گیا، اور حرف ندا جس طرح کسی یا لگا کر کسی شخص کو پکارا جائے، تو یا رجل، تو یہ رجل جو ہے یہ اسم ہو جائے گا، اور علامت اس کی کیا ہوگی، کیونکہ اس کے ندا ہوگی، اس کے پیچھے یا لگا ہوا ہے، اور یا حرف ندا ہے یعنی حرف ندا کا لگ جانا یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ آگے پھر اسم کی علامات بتائی جاتی ہیں کہ اسم کی کچھ علامات ہیں جو اسے الگ کرتی ہیں۔ کلمہ اگر ان میں سے کسی ایک علامت کو قبول کر لیتا ہے یا ایک سے زیادہ کو، تو وہ اسم کہلائے گا۔ پہلی علامت ہے الاضافہ، یعنی اسم کسی کی طرف مضاف ہو جائے یا اس کی اضافت کسی کی طرف ہو جائے، یا وہ مضاف الیہ بن جائے۔ مضاف اور مضاف الیہ یہ دونوں جو ہیں یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ اسم ہے، کیونکہ مضاف اسم ہی مضاف الیہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ جیسے کتاب رجل، تو رجل کیا ہے، اب یہاں پہ مضاف الیہ ہے، یہ بھی اسم ہے۔ کتاب، لفظ کتاب بھی اسم ہے۔ ان دونوں کی علامت کیا ہے کہ ایک مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ ہے۔ اس کے بعد ہے الجر بالحروف، یہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے التنوین، ایسا کلمہ جس کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ جائیں تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کلمہ بھی اسم ہے، یہ تنوین داخل ہو چکی ہے اس پر۔ آگے فعل کی علامات بتائی جا رہی ہیں۔ للفعل علامات تمیزه فمتى قبلت الكلمة علامة منها او اکثر كانت فعلا، کہ فعل کی کچھ علامات ہیں جو اس کو الگ کرتی ہیں اسم سے یا حرف سے، بس جب بھی وہ کلمہ، کوئی بھی کلمہ ان میں سے کسی ایک علامت کو قبول کر لیتا ہے یا زیادہ کو، کانت فعلا، تو وہ سمجھو فعل ہی ہے۔ یہاں پہ وہ اسم کی جو فعل کی علامات بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ان تتصل به تاء الفاعل، کہ اس کے اوپر فاعل کی تا داخل ہو جائے۔ فاعل کی تا کا کیا مطلب ہے، جیسے ماضی کے اندر فعل ماضی میں داخل ہوتا ہے ضربتا، تو یہ تا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم نہیں ہے، یہ حرف نہیں ہے، یہ فعل ہے۔ یا ضربتی، اسی طرح یا ضربتو، کوئی بھی آ جائے تو یہ تا فاعل کی ہے۔ ایک میں معنی ہوتا ہے میں نے مارا، تو، تا کا مطلب تو نے مارا، تی کا مطلب تو ایک عورت نے مارا۔ ان تتصل، دوسرے نمبر پہ ان تتصل به تاء التانیث الساکنہ، یا پھر فعل کے ساتھ تاء تانیث ساکنہ داخل ہو جائے، لگ جائے، تو بھی اسے فعل کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر علامت ہے تاء تانیث ساکنہ کی۔ اس کی مثال جیسے دخلت، یہ یہاں پہ جو تا ہے آخر میں تا ساکنہ ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مطلب وہ ایک عورت داخل ہوئی، یا ضربت، اس ایک عورت نے مارا۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ پھر آگے فعل کی علامات بتائی جا رہی ہیں۔ للفعل علامات تمیزه فمتى قبلت الكلمة علامة منها او اکثر كانت فعلا فمنها ان تتصل به یاء المخاطبہ، کہ فعل کی علامات میں سے ایک یہاں پہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ یاء مخاطبہ داخل ہو جائے۔ اب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یاء مخاطبہ تو ہوتی نہیں ہے۔ اب یاء مخاطبہ کیسے، تا مخاطبہ تو سنا جاتا ہے، لیکن یاء مخاطبہ بھی ہوتی ہے۔ وہ کیسے، جیسے ہم مضارع کے اندر ہم اگر مخاطب کا صیغہ عورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، تکتبین، تو ایک عورت لکھتی ہے، یا تضربین، تو ایک عورت مارتی ہے، تو یہاں یہ تکتبین، یہ با کے بعد اور نون سے پہلے جو یا آ رہا ہے یہ یا مخاطبہ ہے، یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مرد کے لیے تکتبو اور عورت کے لیے تکتبین، کہ تو ایک عورت لکھتی ہے۔ یہ مضارع کے اندر بھی یا مخاطبہ آتی ہے، اور امر میں بھی آتی ہے، اکتبی، یہ اکتبی کے آخر میں جو یا ہے یہ یا مخاطبہ ہے امر کے اعتبار سے۔ تو جس کلمے کے اندر یا مخاطبہ آ جائے
وہ کلمہ بھی فعل کہلاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے فعل کی۔ اس کے بعد ہے یہاں پھر فعل کی ایک اور علامت بتائی جا رہی ہے کہ ان تتصل بہ نون التوکید، کہ وہ کلمہ جس کے ساتھ نون توکید داخل ہو جائے وہ بھی فعل کہلاتا ہے، جیسے یضربن، لیضربن، تو یہ نون آخر میں نون تاکید بھی کہا جاتا ہے، توکید بھی کہا جاتا ہے، یہ داخل ہو جائے تو اسے بھی فعل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ علم صرف و نحو کے حوالے سے اگر یہ لیکچر آپ کو مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔